صدر مملکت آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ مولانا نے زرداری کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ بھی پیش کیا۔ نواز شریف کا مری کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ نواز شریف نے جھیکا گلی، پنڈی پوائنٹ اور مال روڈ کا دورہ کیا، سیاحوں سے بھی ملے۔ بانی کو زہر دینے کا بشرا بی بی کا بیانیہ احمقانہ ہے۔ علیمہ خان اور رؤف حسن کی مبینہ واٹس ایپ چیٹ میں انکشافات۔ کہا بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، پیغام کو آگے نہ بڑھائیں، بانی نے ایسی بات نہیں کی۔ اور ثابت ہو گیا بشرا بی بی ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں علیمہ خان اور رؤف حسن کی گفتگو سے واضح ہے علیمہ گروپ اور بشرا گروپ پارٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسہ ملتوی کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ کے پی اور حکومتی رابطوں کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے مختلف حلقوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے پہلے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا، انکار پر اعظم صوتی اور بیرسٹر گوہر سے رابطے کیے گئے۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے علی امین گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی کا آڈیو اور ویڈیو پیغام بھی دکھانے کی آفر کی گئی۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے شرائط دی گئی، کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکال کر سامنے لایا جائے یا ویڈیو پر رابطہ کرائیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، بانی جو حکم کریں گے اس پر عمل کروں گا۔ جینا اسپتال سرکار نہیں چلا رہی، چندے پر چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر خیرات پر چل رہا ہے۔ وفاق اور صوبے مل کر شہر قائد کو ایک ایمبولینس تک نہ دے سکے۔ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ سندھ حکومت نے کراچی پر قبضہ کر رکھا ہے، ریاست جواب دے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پنجاب نے اپنے عوام کے لیے بجلی سستی کر دی، اب باقی صوبے خود اپنی روشنی کا انتظام کریں۔ ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے ہیں، نظام بچانے کے لیے سیاسی لوگ بات نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ خالد مقبول 10 بار وزیر بنے، بتائیں کراچی کو کیا دیا؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں خالد مقبول صدیقی مایوس ترین سیاستدان ہیں، انہیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، ان کا ماضی اچھا نہ حال، مستقبل بھی تاریک ہے۔ اسپتالوں میں مفت علاج ہو رہا ہے تو خالد مقبول کے پیٹ میں مروڑ کیوں؟ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے خالد مقبول صدیقی کا جناح اسپتال سے متعلق بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا، کہا ہمارے اسپتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے، قربانی کی کھالوں کی شکل میں جو چندہ ایم کیو ایم نے لیا اسے بھی یاد رکھیں، ایم کیو ایم کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی ٹھیکیداری نہیں رہی۔ شرجیل میمن نے کہا خالد مقبول صدیقی کا بیان حقیقت کے برعکس حسد پر مبنی ہے۔ صادق آباد کچے کے ڈاکوؤں نے مخفی پولیس اہلکار احمد نواز کی ویڈیو جاری کر دی۔ پولیس اہلکار کی ڈی پی او سے رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل۔ پولیس اہلکار کے اغوا کا مقدمہ ڈاکوؤں کے خلاف درج کیا گیا۔ ڈاکوؤں نے پولیس پر حملے سے پہلے کی ویڈیو بھی جاری کر دی جو ہلاک ڈاکو بشیر شر نے بنائی تھی۔ ویڈیو میں نظر آنے والے بشیر ڈاکو ماچکا پولیس حملے کے مقدمے میں بھی نامزد ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ڈاکوؤں کے پاس راکٹ لانچر، G3 اور دیگر اسلحہ تھا۔ 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد سندھ اور پنجاب کے کچے میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے خطرناک ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے مقرر کر دی۔ شہید اہلکاروں کی آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شیخ زید اسپتال رحیم یار خان پہنچ گئیں۔ ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، جوانوں کے حوصلے کی تعریف کی۔ مریم نواز نے زخمی جوانوں کے والدین اور اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا پولیس کے جوان بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہوں، حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکے میں 2 بچے اور خاتون جاں بحق، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی۔ دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے دھماکے کی مذمت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ذمہ داران کی نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ محسن نقوی نے کہا بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے حقدار نہیں، دہشت گردوں اور سہولتکاروں کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔
پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں پر وار ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی. قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے, جو نتیجہ آئے گا اس کو دیکھیں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں نواز شریف نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا. بجلی کا مسئلہ دوبارہ حل کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دیا جو اچھی بات ہے. اس پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے. بس اڈے کراچی شہر سے باہر منتقل کرنے پر ٹرانسپورٹرز مافیا آپے سے باہر. سندھ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی فری شٹل سروس پر دھاوا بول دیا. صدر سے سہراب گوٹ ٹرمینل تک جانے والی وین کے شیشے توڑ ڈالے. شٹل سروس والی گاڑیاں واپس لوٹ گئی. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اشتعال انگیز حرکت پر قانون حرکت میں آئے گا. پولیس کو ہدایت کر دی قانون کے دائرے میں رہ کر کارروائی کی جائے. قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے کریں گے. آئی جی سندھ کا کارساز ٹریفک حادثے کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بنانے کا فیصلہ. آئی جی سندھ نے کہا اسے ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے. پولیس کی تفتیشی ٹیم نے کہا ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ تاخیر کا شکار ہے. میڈیکل رپورٹ سے تفتیش میں پیش رفت ہوگی. دوران تفتیش ملزمہ مسلسل بیان تبدیل کر رہی ہے. ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کی جا رہی ہے. مقدمے میں قتل خطا کی دفعہ 320 لگا کر کمزور کیس بنایا گیا. دفعات تبدیل کر کے مقدمے میں قتل بالسبب کی دفعہ 322 شامل کر دی گئی ہے. قتل بالسبب میں دیت کے ساتھ 10 سے 18 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. پنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی 117 رنز کی برتری. مہمان ٹیم چوتھے دن 565 رنز پر آؤٹ. مشفق الرحیم ڈبل سینچری نہ کر سکے. 191 رنز پر پویلین لوٹ گئے. شادمان اسلام کے 93 اور مہدی حسن کے 77 رنز. مومن اور لیٹن داس کی نصف سینچریاں. نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. شاہین خرم اور محمد علی نے 2 شکار کیے. پاکستان نے دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 23 رنز بنا لیے. چیئرمین پی سی بھی میچ دیکھنے اسٹیڈیم آئے. میچ اے اسپورٹ اور ARY زیپ پر براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. راولپنڈی کے بے جان وکٹ پر بولرز بے بس. پیسرز کے لیے کچھ نہیں. اسپنرز کو بھی مدد نہ ملی. میچ میں رنز کے انبار. 2022 میں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں پنڈی گراؤنڈ کو ڈی میرٹ پوائنٹ ملا تھا. 2023 میں پاک انگلینڈ میں بھی گراؤنڈ کو ڈی میرٹ پوائنٹ ملا. پی سی بی کی اپیل کے بعد ڈی میرٹ پوائنٹ واپس لیا گیا. 5 ڈی میرٹ پوائنٹ پر 1 سال کی پابندی لگ سکتی ہے. رفتار فراٹے بھرتی کار. پاکستان میں پہلی بار ہب آٹو کراس ریلی کا میلہ سج گیا. کراچی DHA میں ریت کے بجائے روڈ پر گاڑیاں دوڑائیں. 8 کیٹیگری میں 65 ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان. صاحبزادہ سلطان اور ویمنز چیمپئن دینا پٹیل بھی ان ایکشن ہوں گے. بالاج ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم احسن شاہ کی ہلاکت کا مقدمہ درج. سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج مقدمے میں احسن شاہ کے بھائی علی رضا اور 2 نامعلوم ملزمان نامزد. مقدمے میں اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل. اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے 100% صحیح لوگوں کو نہیں مل رہا. کچھ افسران کے نام بھی اس میں درج تھے جو 20 گریڈ کر سکتے. یوٹیلیٹی اسٹور کی بڑا سا ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. جن کو ملنا چاہیے یہ سبسڈائز چیزیں وہ 100% ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں مل رہا. دوسرے لوگ بھی لے رہے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20 گریڈ کے افسران کے نام درج ہونے کا انکشاف. کہا BISP میں رجسٹرڈ افسران یوٹیلیٹی اسٹور سے سبسڈی لے رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹورز بند نہیں کر رہے. ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے تاکہ غریب طبقے کو فائدہ ہو سکے. حکومت کا ایجنڈا معیشت کی بحالی ہے. مہنگی بجلی اور شرح سود کے مسائل 2-3 ماہ میں حل ہو جائیں گے. بلوچستان حکومت کا شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو پبلک کرنے کا اعلان. اعلامیے میں کہا گیا تمام ڈویژنز میں گزشتہ مالی سال کے دوران مکمل منصوبوں کو پبلک کیا جائے گا. عوام کسی بھی نامکمل منصوبے کی نشاندہی کر سکتے ہیں. نامکمل اور غیر معیاری ترقیاتی منصوبوں پر کارروائی ہوگی. کراچی کی مصروف ترین بولٹن مارکیٹ میں سیوریج کا پانی جمع. میمن مسجد کے اطراف کی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا.
پاک فوج نے گلگت بلتستان میں 7 کوہ کو 20,100 فٹ کی بلندی سے ریسکیو کر لیا۔ کوہ میں 3 روسی اور 4 پاکستانی شامل ہیں۔ کوہ ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے مشکل میں تھے۔ ملک میں مانسون کا ایک اور طاقتور سسٹم برسنے کو تیار۔ کل سے 29 اگست کے دوران اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ میں پیر سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ شہر قائد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ کوٹ مٹن کے نواحی علاقے مرغائی ٹاور کے قریب متاثرہ، کئی خاندان آسمان تلے امداد کے منتظر۔ روجان میں سیلاب زدگان نے سڑک کنارے عارضی پناہ گاہیں بنا لی۔ دادو میں کاچو کا علاقہ سیلاب سے متاثر۔ ندی نالوں میں طغیانی سے سینکڑوں دیہات زیر آب۔ بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر سیلاب، 30 افراد ہلاک، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 8 اضلاع میں 45 لاکھ افراد متاثر۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے سیلاب کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا دیا۔ حکومتی مشیر ناہید اسلام کا کہنا ہے بھارت نے بغیر وارننگ ڈیم کھول کر غیر انسانی عمل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کو مدد کی پیشکش۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو خط لکھ دیا۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور بچوں کی غذائی قلت پر UNOCHA کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ شہباز شریف نے کہا رپورٹ خوفناک اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے اسرائیلی جرم کا ثبوت ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا نشانہ فلسطینی بچے بن رہے ہیں۔ اگست میں 2.5 لاکھ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی عالمی اداروں اور قانون کے لیے چیلنج ہے۔ اسرائیلی ریاست کو کٹہرے میں کھڑا نہ کیا تو عالمی ادارے خود کٹہرے میں ہوں گے۔ عالمی اداروں کی رپورٹ سے اسرائیل کے خلاف سنگین فرد جرم ہے۔ پاکستان فلسطینیوں خاص طور پر بچوں کے لیے خوراک کی ترسیل مزید تیز کرے گا۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس میں بمباری، 11 فلسطینی شہید، 15 زخمی۔ نصیرات کیمپ میں بمباری میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ گزشتہ روز حملے میں فلسطینی صحافی حسام اہلی اور 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی تعداد 170 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کا وفد جنگ بندی مذاکرات پر ثالثوں کے نتائج سننے کے لیے قاہرہ روانہ۔ وائٹ ہاؤس غزہ جنگ بندی کے بارے میں پر امید، حماس سے نئی تجاویز ماننے کا مطالبہ۔ بھارت میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات معمول بن گئے۔ کولکاتہ میں دل خراش واقعے کے بعد مغربی بنگال کی فلم سٹار پائل مکھرجی پر موٹر سائیکل سوار شخص کا حملہ۔ اداکارہ نے بتایا حملہ آور نے ان کی گاڑی کے پاس اپنی موٹر سائیکل روکی، گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا جس سے ہاتھ زخمی ہوا۔ کولکاتہ میں ڈاکٹر کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم آدھی رات کو اسپتال میں داخل ہوا۔ CCTV فوٹیج جاری۔ حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار نے مزار پر چادر چڑھائی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ T20 کرکٹ میں منفرد ریکارڈ بن گیا، پہلی مرتبہ 1 نہیں 3 سپر اوور کرانے پڑے۔ بھارتی لیگ میں بنگلورو بلاسٹرز اور ہبلی ٹائگرز کے درمیان میچ کا فیصلہ انوکھے انداز میں آیا۔ تیسرے سپر اوور میں ہبلی ٹائگرز نے کامیابی حاصل کی۔ بوم بوم شاہد آفریدی نانا بن گئے، شاہین آفریدی کے ہاں بیٹے کی ولادت، کرکٹرز اور PCB کی مبارکباد۔ قومی پیسر بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے بعد کل کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ شاہین گزشتہ سال فروری میں انشا آفریدی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ 45 برس تک ہنسانے والے جمشید انصاری کو مداحوں سے بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ انکل عرفی سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے حسناک بھائی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ۔